عقیدہ کے کورس کا یہ دوسرا درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ایمان کی بنیادوں پر گفتگو کریں گے۔ ایمان 6 بنیادوں پر قائم ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل اس بات پر گواہ ہیں کہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ وہ 6 باتیں ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن و سنت میں بہت سے مقامات پر ان کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل فرمائی ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ اور جو شخص اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے گا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کا اس آیت میں ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے، نبیوں پہ ایمان لائے۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایمان کے کئی ارکان کا ذکر ہے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف سے، ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا، اور اہل ایمان بھی اس پر ایمان لائے، اور یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور یہ رسولوں میں سے ایک دوسرے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پہ ایمان لائیں اور کسی پہ ایمان نہ لائیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، تیری ہی طرف ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور ایسے ہی سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ قدر، تقدیر، اللہ نے تمام چیزوں کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 8، اور ایسے ہی سنن ترمذی میں کتاب الایمان حدیث نمبر 2610، اور سنن نسائی میں کتاب الایمان 4990، اور ایسے ہی سنن ابی داؤد کتاب السنہ میں 4695، اور ایسے ہی سنن ابن ماجہ مقدمہ میں حدیث نمبر 63 یہ حدیث آئی ہے کہ جبریل علیہ السلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کی تعلیم کی خاطر اللہ کے نبی سے پوچھا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یہ وہ 6 عظیم الشان اصول ہیں جس پر ایمان قائم ہے۔ کسی شخص کا ایمان ان 6 باتوں پر یقین کیے بغیر، ان 6 باتوں کا اقرار کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، کسی کو کسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایک پر ایمان لانے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے کہ دوسری چیز پر بھی ایمان لایا جائے، اور کسی ایک کے کفر کر دینے سے یہ لازم آتا ہے کہ بقیہ کا بھی کفر ہو جائے گا۔ تو اس میں ان تمام بنیادوں پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پوری توجہ سے سنیں اور اچھی طرح اسے سمجھیں اور اس کا علم حاصل کریں اور اس کی تعلیم کو فروغ دیں اور اس پر پوری طرح عمل کریں۔ ہم ان ایمانی بنیادوں کو دھیرے دھیرے آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم یہ بتا دیں، آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان وہ بنیاد ہے، سب سے اعلیٰ، ایمان کی سب سے اعلیٰ بنیاد یہی ہے، یہ سب سے عظیم الشان ہے، اس کی قدر سب سے زیادہ بلند ہے، یہ سارے ایمان کی اساس ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو باقی پر ایمان کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں جس پر اللہ پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان 3 بنیادوں کو اپنائے بغیر اللہ پر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعمال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے مستحق عبادت ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات و کمالات میں بے نظیر و بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے اپنی یکتائی کا اور اکیلے ہونے کا مستحق ہے۔ اسی لیے توحید کو 3 حصوں میں اہل علم نے تقسیم کیا ہے۔ ایمان باللہ کے ذیل میں توحید کا بیان کیا جاتا ہے، تو توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت، توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت اور توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ اگلے دروس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج ہم نے ارکان ایمان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایمان باللہ کے ذیل میں توحید اور اس کی قسموں کو اگلے دروس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔